وہ کون سا لمحہ تھا جب آسمان سے ایک ایسا حکم نازل ہوا جس نے پوری امت کی زندگی بدل دی؟ کیا یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی عظیم راز چھپا ہے؟ سن 2 ہجری، مدینہ کی فضا خاموش ہے۔ مسلمان ایک نئی ریاست قائم کر چکے ہیں، لیکن اب ایک ایسا حکم آنے والا ہے جو دلوں کو آزمائے گا، نفس کو توڑے گا اور ایمان کو بلند کرے گا۔ رمضان ہم پر کیوں فرض ہوا؟ اس کے پیچھے کون سا واقعہ ہے؟ آئیے تاریخ کے اس روشن باب کو کھولتے ہیں۔ رمضان اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 283۔ یہ حکم مدینہ میں نازل ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک مکمل پس منظر ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف مظلوم جماعت نہیں تھے بلکہ ایک منظم امت بن رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام عطا کیا جو صرف عبادت نہیں بلکہ تربیت تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں سکون ہے، مہاجر اور انصار بھائی بن چکے ہیں، مسجد نبوی تعمیر ہو چکی ہے، نمازیں باجماعت ادا ہو رہی ہیں۔ اسی وقت آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات 183 سے 185۔ یہ اعلان ہے، اب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ پہلا رمضان ہے جو بطور فرض عبادت امت کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیوں؟ فرضیت سے پہلے کا پس منظر۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شروع میں روزہ فرض نہیں تھا۔ ہجرت سے پہلے مسلمان صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ لیکن یہ عارضی مرحلہ تھا، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ مقرر فرمایا، رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ 285 میں واضح اعلان ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی روزہ اور قرآن دونوں کا تعلق ایک ہی مہینے سے جوڑ دیا گیا۔